حضرات دی وقار اللہ احکم الحاکمین نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کی شخصیت، ہر نبی کی شخصیت ایسی کامل اور مکمل شخصیت ہے کہ جسے مالک کائنات نے اپنی اس قوم کے لیے منبع رشد و ہدایت قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ذاتی حیثیت میں بھی، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا عملی نمونہ بنا کے پیش کیا ہے کہ آج کائنات میں اگر کامل اور مکمل شخصیات کی بات ہوتی ہے تو تعلیمات کے اعتبار سے، عمل کرنے کے حوالے سے سب سے کامل اور مکمل حیثیت وہ انبیاء کی ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء میں سے رب کائنات نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی ذات، آپ کا عمل، آپ کی گفتار ہر حیثیت سے ایسی کامل اور مکمل قرار دی ہے کہ خود کائنات میں ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی کی شخصیت وہ شخصیت ہے، میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جسے اللہ رب العالمین نے ایسا کامل اور مکمل عملی نمونہ بنایا ہے کہ اس حوالے سے فرمایا ما ينطق عن الهوى، کہ وہ نبی کبھی خواہش سے بولا ہی نہیں ہے۔ اس کی زبان اقدس نے جب بھی جنبش فرمائی ہے، جب بھی اس سے کوئی نطق ہوا ہے، جب بھی اس زبان اقدس سے کوئی لفظ ادا ہوا ہے، ان هو الا وحی یوحی، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ ذات، یہ شخصیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ رب کائنات نے آپ سے قبل بھی جو انبیاء بھیجے ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ پختہ کرایا ہے کہ کوئی بستی، کوئی علاقہ یا کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی ریاست میرے رب نے نہیں چھوڑی جس میں اللہ نے نبی نہیں بھیجا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجے ہیں یہ پیغام دے کر کہ اس خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرنی ہے جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا رب نہ وہ بھٹکنے والی ذات ہے نہ وہ بھولنے والی ذات ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس مالک کو بہت بہتر انداز سے علم ہے
کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت اور پیغام نبوت کس علاقے میں، کس ذات کی طرف، کس شخصیت کی طرف بھیجنا ہے وہ رب کو معلوم ہے۔ اسی لیے فرمایا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے ڈرانے والا نہیں بھیجا۔ اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا میرے مالک نے ضرور بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اس نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے رشد و ہدایت کے لیے نبی کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ اور بھائیوں، پھر جب جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرما کے اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میرا رب کہتا ہے ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ رسول بھیجا تو انہی میں سے بھیجا ہے، یہ اسی قبیلے میں سے بھیجا ہے، قبیلہ قریش میں سے اور اس کی شاخ بنو ہاشم میں سے اللہ نے اسی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اور اس رسول کے فرائض منصبی کیا ہے؟ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں فرمائی ان میں سے اسی دعا کا تھیم بھی وہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ اس علاقے میں، اس مکہ مکرمہ میں، اس اہل علاقہ کے لیے ایسا نبی بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آ کر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب آ کر سکھائے، اور وہ کتاب جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل کی، اس کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بھی فرمائی اور اس کتاب کو انہیں سکھایا بھی، اور کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی، معاشرت بھی سکھائی، سماجیت بھی سکھائی، زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی سکھائے، انہیں عبادت بھی سکھائی، انہیں رشتہ داریوں کے ساتھ برتاؤ کرنا بھی سکھایا، انہیں ایمانیات کی دولت سے بھی مزین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جہاں پہ طریقہ سکھایا، وہاں پہ ساتھ یہ بھی بتایا کہ معاشرے میں جب آپ نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے تو تجارت کیسے کیا کرتے ہیں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر امت کو نفلی عبادات کی بھی ترغیب دی، وہاں پہ ساتھ یہ بھی سکھایا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے تم نے ایک دوسرے پر احسان اور فیور کس طرح کرنی ہے، اور پھر کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کر کے اس کو بھول جانا ہے، کبھی احسان نہیں جتلانا۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جو حکمت کا تقاضا کرتے ہیں، اور حکمت کی روشنی میں یہی وہ آپ کی تعلیمات احادیث ہیں، تعلیمات سیرت ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی چوتھا مقصد یہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے،
اور گناہوں سے پاک کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم کو سنیے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گناہوں سے پاک کیا؟ میرا رب کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے قبائل کی دشمنیاں دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں سالوں پرانی چلتی آ رہی تھی، اور تم جب ایک قبیلہ دوسرے کے بیسیوں لوگوں کو تہ تیغ نہیں کر دیتا تھا، ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا تھا، تمہارے دلوں کو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی تھی۔ تم اس وقت کو یاد کرو، تمہاری دشمنیاں اس حد تک پہنچ چکی تھیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی وساطت سے میرے مالک نے الف بین قلوبکم، ان لوگوں کے دلوں میں ایسی الفت اور محبت ڈال دی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے سخاوت کے جذبات میں قربانیاں دینے والے بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تمہاری یہ کیفیت تھی، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ تمہاری گمراہی کا عالم یہ تھا اور تمہاری ضلالت کا عالم یہ تھا کہ تم اپنی گناہوں کی بدولت، اپنے شرک کی بدولت اور اپنے غلط اعمال کی بدولت تمہاری کیفیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ عنقریب ایسا لمحہ آنے والا تھا کہ تم مرتے سیدھے جہنم میں میرے مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، جہنم کی آگ کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ میرے مالک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ نے اوس اور خزرج کے وہ قبائل اور ان کی ذیلی شاخیں جو سینکڑوں سال پرانی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میرے نبی محترم نے ایک دسترخوان پہ بٹھا کے سب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ ہے انقذکم منہا، کہ اس آگ سے بچا کر تمہیں توحید کی دولت دے دی، تمہیں ایسی ایمان کی دولت دی، ایسی ہدایت کی دولت دی کہ آج قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم ہی لوگ ہو جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تم ایسے لوگ بن گئے، توحید تو تمہیں ملی ہی ملی، اللہ رب العالمین کی معرفت تو ملی ہی ملی، تم نمازیں تو پڑھنے لگ ہی گئے، ساتھ ان ایڈیشن اضافے میں کیا ملا؟ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا۔ اب ان صحابہ کرام کے دلوں میں اب ایمان کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ اب کوئی محبت ترجیح والی نہیں تھی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے تم سے کفر کو دور کر دیا، ناپسند کیا کفر کو۔
کفر تم سے دور کر دیا، فسق نافرمانی کو دور کر دیا، اور تمہیں ایسے لوگ بنا دیا کہ تم معاشرے کے ہدایت یافتہ ترین لوگ بن گئے۔ یہی خاصیت تھی اور یہی اصل وہ مرقع تھا جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے مقصد تھا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کو صرف سادی نبوت عطا نہیں فرمائی، آپ کو کتاب بھی دی، آپ کو حکمت بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے الا وانی اوتیت القرآن، کہ لوگوں خبردار رہیے، دھیان سے سنو، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی اس کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے جسے ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کے حوالے سے، آپ کی اس سیرت کے حوالے سے، جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، کوئی ایک لمحہ نہیں، 2 لمحہ نہیں، ساری زندگی میرے رب تعالی نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک زندگی کا رہنما اصول بنا دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کر لیں، آپ کو نماز سے پہلے اٹھتے وقت جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیند سے بیدار ہونا اس کی سنت معلوم ہونی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اٹھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں موت کے بعد، سلانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی ذات کی طرف ہی ہم نے اکٹھے ہو کر قیامت کے روز جمع ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد دن کا آغاز وضو کرنے سے، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے سے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے نماز فجر، اس کی ادائیگی، فجر کے بعد کے اذکار آپ نے وہ بھی کر کے دکھائے، اور پھر نماز فجر کے بعد جس طرح آپ تربیت کا اہتمام کرتے آپ نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت پیشہ افراد کے لیے یہ بھی فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ آپ نے ہمیں یہ بھی اخلاقی پہلو سکھایا، آپ نے 5 نمازیں، سارا دن پیش آنے والے معاملات، خواہ وہ ہمارے سماجی معاملات ہوں، خواہ وہ ہمارے اخلاقی معاملات ہوں، خواہ وہ ہمارے تجارتی معاملات ہوں، ہمارے گھریلو مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، کوئی لمحہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے کہ آپ نے رہنمائی کی ہو، اور اس کو سیرت نگاروں نے یا احادیث لکھنے والے محدثین نے یا اس کو ڈائریکٹ نوٹ کرنے والے صحابہ کرام نے اس کو نوٹ نہ کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ ہے کہ سارے کے سارے دنیا میں آنے والے جتنے مرضی ہیرو ہوں، جتنے مرضی جرنیل ہوں، جتنے مرضی اطباء ہوں، جتنے مرضی حکماء ہوں، اور جتنے مرضی فاتحین ہوں، کسی کی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل ملتی ہی نہیں ہے جتنی تفصیل کے ساتھ اور جتنی صداقت کے ساتھ اگر پوری کی پوری زندگی کی تفصیل ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی، کہ اس زندگی کی تفصیل ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جس طرح دن روشن ہے، کوئی پہلو اوجھل نہیں ہے۔
آپ کے اپنے خاندان سے مراسم، آپ کی اپنی ازواج سے مراسم، اور آپ کے دن کی عبادات، رات کے معاملات، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں احادیث نبویہ میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 3 صحابہ کا معروف قصہ موجود ہے جو صحیح بخاری میں موجود، کہ 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جاننے کے لیے۔ جب آپ کے معمولات کے بارے میں آگاہی دی گئی، تینوں نے اپنے اپنے طور پر مصمم ارادہ کر لیا۔ ایک کہتا ہے کہ میں آج کے بعد ساری زندگی رات کا قیام کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ساری زندگی ہر دن روزہ رکھوں گا، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کرواؤں گا، کیونکہ شادی ہوگی، اولاد ہوگی، عبادت میں اختلاط آئے گا، خلط ملط ہوگی عبادت، لہذا میں شادی نہیں کرواؤں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے کندھے پہ کپڑا سیدھا کرتے کرتے گھر سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین تقولون کذا وکذا، تم لوگوں نے ابھی یہ باتیں کہی ہیں، یاد رکھنا انی اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، تقوی اختیار کرنے والا بھی ہوں، لیکن میری کیفیت دیکھو، لیکنی اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، وارقد، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، دونوں کام کرتا ہوں، اور میں نے ازواج، جتنی بھی میری ازواج ہیں میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، کوئی رات کا پہلو بھی ہم سے اوجھل نہیں ہے، کوئی دن کا پہلو، کوئی دن کا ایسا لمحہ بھی ہم سے اوجھل نہیں ہے کہ اس بارے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس طرح فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کے حوالے سے آپ کو اللہ رب العالمین نے تاجدار انبیاء بنایا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی خود عطا کی گئی، اور قرآن کریم میں 3 سپارے کے آغاز میں میرے رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ۔ یہ جو فضیلتیں عطا فرمائیں یہ میرا رب کہتا ہے ہم نے عطا فرمائی۔ کسی کو اولو العزم پیغمبر بنایا، کسی کو ابو البشر بنایا، کسی کو جد الانبیاء بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے مزین فرمایا، منہم من کلم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے زندہ ہی ان کو بلند کر لیا اور بعد میں ان کی روح قبض کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت واقع نہیں ہوئی، جس طرح کہ عیسائیوں یا یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہ موت بھی واقع نہیں ہوئی، یہ میرے رب کی دی گئی فضیلت ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کو ایک طرف رکھیے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 3454 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری صداقت یا میرے فضائل بیان کرتے کرتے اتنا حد سے مت بڑھ جانا، مت بڑھ جانا، کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے کرتے انہیں خدا ہی بنا دیا۔ مت اتنی فضیلت بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں،
فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، مجھے اس لیے حد سے مت بڑھائیے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے جو یہ عقیدہ رکھا ہے اس کو اللہ رب العالمین کیسے بیان کرتے ہیں؟ قرآن کریم کو سنیے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہی صفات پیدا کی کہ جو عبادت کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی خاص ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ کافر ہوئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یاد رکھنا تمہارا ایسی نسبت کرنا کسی کی طرف یہ اللہ کے ساتھ شرک تصور ہوگا، اور یاد رکھنا جو اللہ سے شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوالے سے ان تعلیمات سے اپنی قوم کو آگاہ کیا جو قوم والے حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریات رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس فضیلت سے نوازا، پہلی بات آپ نے سنی کہ آپ کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کو سنیے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی سیرت کی قسم کہ یہ مشرکین کافر لوگ جتنے بھی ہیں یہ اپنے نشے میں بہکتے پھرتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے آپ کی صداقت کا، انہیں علم نہیں ہے آپ کی نبوت کا، انہیں صحیح معنوں میں جو نبوت آپ کو دی گئی ہے اس کو پہچان ہی نہیں سکے، یہ اپنے نشے میں، شرک والے نشے میں بہکتے پھرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس فضیلت سے نوازا، جس نے ہمیں انسان بنایا، سادہ انسان نہیں ہمیں انسانیت سکھائی، اور وہ میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں توحید کا درس دیا جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا، اور آپ علیہ السلام نے جن تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا، اس وقت میرے بھائیوں ان قبائل میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان میں سے ایک قبیلہ لبنان کے علاقے بعلبک میں بھی موجود تھا، اور قرآن کریم نے اس قبیلے کے حوالے سے مخصوص آیت نازل کی، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کہ تم احسن الخالقین کو چھوڑ کر تم بعل بت کو پکارتے ہو، یہ تمہارا کہاں کا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ جس عقیدے کو تم پکارتے ہو، جو نظریہ تم نے رکھا ہے، جس کو تم نے الہ بنایا ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک بت تھا، تمہیں اس ذات کو پکارنا چاہیے جو احسن الخالقین ہے۔ یہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میرے بھائیوں عقائد کی تصحیح کے حوالے سے، عقائد کو کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے بنیاد جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی۔
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس علاقے میں مکہ مکرمہ میں 40 سال گزارے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وقت گزرا جب آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب ڈرائیے۔ آپ نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آپ نے ان کو تبلیغ کرنا چاہی۔ وہ صفا پہاڑی کا مشہور واقعہ ہے جو آپ نے مختلف مواقع پر علماء سے سنا ہوگا کہ آپ نے صفا پہاڑی کے حوالے سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک دن ان کو دودھ اور گوشت پیش کیا، بات کا موقع نہیں مل سکا، آپ نے ویسے ہی جانے دیا۔ پھر آپ نے کچھ دن ٹھہر کر پھر لوگوں کو جمع کیا، بات کا پھر موقع نہیں مل سکا۔ تیسرے دن آپ نے تیسرے موقع پر آپ نے پھر جمع کیا، اور جب سارے جمع ہوئے اس وقت آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو بتائیے کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کے کہا تھا ہم آپ کی بات پہ ضرور یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمارے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو مجسمہ صداقت ہی پایا ہے، اس کے علاوہ ہم نے آپ میں کبھی جھوٹ پایا ہی نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اگر تمہیں مجھ پر اتنا یقین ہے، میری صداقت پہ اتنا یقین ہے، تو پھر اعلان کرو لا الہ الا اللہ، اس خالق کے علاوہ، اس مالک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تمہیں اللہ کی طرف سے عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے گی۔ ابھی یہ بات کہنے کی ہی دیر تھی، آپ کا وہ چچا جسے ابو لہب کہتے ہیں، جس کا صحیح نام عبد العزیٰ تھا، اس نے کھڑا ہو کر کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اب تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تیرے اوپر ہلاکت ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا۔ یہ توحید تھی، جس توحید کے علم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کے صحابہ کو، پہلے آپ کے صحابہ کو 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کرنے میں مجبور کیا، اور تیسری ہجرت جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلی ہجرت، اپنی زندگی کی پہلی، مسلمانوں کی امت محمدیہ کی تیسری ہجرت، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جسے ہم ہجرت مدینہ کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت تھی، مسلمانوں کی تیسری ہجرت تھی۔ اس سے قبل 2 ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ تبلیغ کرنا اس مکہ کے علاقہ میں مشکل ہے، لوگ اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پیغام الہی کو پہنچانا مشکل ہے، لہذا اس کا تجربہ ہجرت حبشہ کے حوالے سے کیا گیا۔ جہاں پہ شاہ نجاشی ملا تو وہ تجربہ کامیاب رہا۔ یہ چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ دین کے معاملہ میں اگر زندگی گزارنا مشکل ہو، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، نمازیں پڑھنی مشکل ہوں، دین کی تبلیغ کرنا مشکل ہو، تو ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرا سازگار علاقہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذاتی طور پر ایک مرتبہ طائف کا سفر بھی کیا، اور اس سفر کے حوالے سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے، کیونکہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، آپ نے سوچا میں کسی اور علاقے میں جاتا ہوں، اب طائف کے علاقہ میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے تبلیغ فرمائی، اور ان لوگوں نے بازاری لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور جو کیفیت آپ کے ساتھ بنی، تاریخ اور سیرت اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہوئے، فرشتہ بھی آپ کے پاس آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی طرف سے حکم ہو تو ان 2 پہاڑوں میں اس سارے طائف والوں کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں سمجھائی کہ دین کے معاملہ میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو ہلاک اور تباہ نہیں کرنا، شاید ان کی بستیوں میں سے، ان کی آنے والی نسلوں میں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو دین کا علم اٹھانے والے ہوں۔ اور تاریخ نے پھر اس بات کو ثابت بھی کیا کہ اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے
حجاج بن یوسف بھی آیا، اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے محمد بن قاسم بھی آیا۔ محمد بن قاسم نے جس نے سندھ تک کے علاقے فتح کیے اور اسلام کے علم کو بلند کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو سیرت کے حوالے سے درس دیا ہے وہ ہمیں عبادات میں ریلیکسیشن عطا فرمائی ہے۔ وہ ایسی عبادت قرآن کا شرعی ایک اصول اور ضابطہ بن گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کے اندر سکت موجود ہے۔ اگر آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، جسمانی استطاعت اور سکت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھ لے۔ سفر کے اندر روزے میں صعوبت اٹھانا پڑتی ہے، لہذا سفر کے دوران روزے کو چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام وہ ہمارے لیے سہولتیں ہیں جو اس شریعت میں رکھی گئیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میرے نبی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اس انداز سے فرمائی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے، اور ایک عالمگیر شخصیت کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو تورات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ تورات کے اندر آپ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ صفات آج میرے بھائیوں کاش مسلمان اس کو اختیار کر لیں تاکہ وہ صفات اپنائیں اور غیر ان صفات کو دیکھ کر یہ پہچان محسوس کریں، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس کے اندر اخلاقیات کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ کیسی؟ حرزا للأمیین، آپ امیوں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن کے آئے۔ اور پھر انت بعدی ورسولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد رسول آئے گا، اس کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا، اور ساتھ متوکل اس کی صفت ہوگی لیس بفظ ولا غلیظ، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی لا فظ ولا غلیظ، نہ وہ سخت مزاج ہوگا، ولا بغلیظ، نہ وہ ترش رو ہوگا، ولا سخاب بالاسواق، نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دے گا۔ اس نبی کی صفت یہ ہوگی وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرے گا۔ اور پھر یہ نبی جو آئے گا جس کی یہ صفات ہوں گی وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةِ الْعَوْجَاءَ، اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک اس ٹیڑھی قوم کو جو شرک اور دلدل میں، شرک کی دلدل میں، گمراہیوں میں اٹک چکی ہے اور اس میں دھنس چکی ہے، جب تک اس ٹیڑھی قوم کو اس سے سیدھا نہیں کر دیتے، اور جن کے دل گمراہی میں لپٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو صحیح نہیں کر دیتے، اور پھر یہ نبی اس وقت تک اللہ کے پاس نہیں جائے گا جب تک یہ اندھی آنکھیں جو ہدایت سے اندھی ہیں ان کو کھول نہیں دیتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس نبی کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کو اس حوالے سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کہ آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ، آپ نے بڑی تندہی کے ساتھ، آپ نے مکمل پیغام جو ہے وہ انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کو سماعت فرمائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جتنی بھی تعلیمات دی گئیں، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس کو امت تک پہنچائیں۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا،
ما بلغت رسالتا، یاد رکھنا کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام اپنے صحابہ کرام سے اکٹھے وعدہ لیا تھا، الا هل بلغت، میرے صحابہ بتائیے وہ پیغام اور میسج جو اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کیا تھا، بتائیے میں نے وہ پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سب صحابہ نے بیک زباں ہو کے کہا تھا بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے وہ آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پہ تو گواہ ہو جا، میرے سارے صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ الہامی پیغام جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے اے اللہ ان سب کو پہنچا دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں اور ان ساتھیوں تک پہنچائیں جو آج اس مجمع میں لوگ موجود نہیں ہیں۔ اور تاریخ نے میرے بھائیوں اس بات کو بھی ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف وہ پیغام آپ کے ذریعے پہنچوایا بلکہ آپ کو پیغام پہنچانے کے حوالے سے بھی اتنا نرم دل بنا دیا کہ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم خو بنا دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ سے دور بھاگتے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا نرم دل بنایا کہ یہ سارے کے سارے دشمنیاں کرنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی آپ کے حلقہ احباب میں آ کر آپ کے غلام بن گئے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس سیرت مطہرہ کو پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے اور اسے اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔